سرکار مجاہد الملت جناب مولانا حبیب حیدر عابدی صاحب افتتاحی تقریر کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ دانیان محفل میں سبزی صاحب اور مندر سبزی صاحب آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں نہایت مصروفیات کے باوجود تشریف لائے۔ حضرات تشریف فرما ہے، ہاتھ جوڑ کے ایک گزارش ہے، ایک سوال ہے، بچوں کا حق ہے کہ وہ بزرگوں سے راستہ چلنا سیکھیں۔ ہم جو یہ محفلیں برپا کرتے ہیں یہ ثواباً ہوتی ہیں کہ مزاحیہ مذاق کے لیے؟ اگر ہم ثواباً محفل کرتے ہیں تو کیا ہمارے پاس اہل بیت کی مدح میں پڑھنے کے لیے کلام کم ہے؟ ہماری محفلوں کو ایک سازش ہے، انہی نے ہم کو ہر نامہ پڑھنے کے لیے خاص تعریفیں دی ہیں۔ ایسے ہی شیطان نامہ پڑھنے کے لیے شیطان کے اب اس میں اتنا تبرہ ضروری ہے۔ مولانا نے فرمایا برے کو برا کہنا ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے تاریخیں ہیں، اس کے لیے وقت ہے۔ جہاں روشنی کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں خوشبو کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں رحمت کا ذکر ہو رہا ہو، وہاں کافروں کا ذکر نہیں ہوتا۔ رحمان کا ذکر ہے تو پھر شیطان کا ذکر وہاں نہیں ہوگا، کیونکہ جہاں رحمان ہوں گے وہاں شیطان آنے کی ہمت ہی نہیں کرے گا۔ ہم پہلے امام سے لے کے آخری امام تک کے ماننے والے ہیں، اور ہم ان کے فضائل کو اپنے دل و جان سے چاہتے ہیں، لہذا ان کے فضائلوں کو جو گھٹائے بڑھائے گا خدا اس کو جہنم میں ضرور ڈالے گا۔ ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ ایسے شعراء کی نہ تو واہ واہ کیجیے، نہ یوٹیوب فیس بک پر ان کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ یہ ایک سازش ہے ہماری محفلوں کو ڈسٹرب کرنے کی کہ اب مولا کی محفلوں کو خاص کبھی سمیلن بنا دیا جائے۔ پورا ربیع الاول کا مہینہ اس کے لیے موجود ہے، آپ محفلیں کیجیے، دل کھول کے سنیے۔ جو شیطان نامہ 1 2 3 4 5 جتنے شیطان مجھے یاد ہیں سب کے نامے سنیے، واہ واہ کیجیے، برا بھلا کہیے، لیکن ہمارا جو مقدس اسٹیج ہے سرکار باب الحوائج کی درگاہ ہے، یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، جس کا ذکر ایمان میں ہے، جس کا ذکر اللہ کرتا ہے، جس کا ذکر کرنے کے لیے کم سے کم مجتہد ہونا چاہیے۔ محبت میں تو کوئی بھی ذکر کر سکتا ہے، معرفت کے ساتھ ذکر ہونا چاہیے، اور جہاں معرفت ہوگی وہاں میں نے پچھلی دفعہ بھی حضرت علی علیہ السلام کی شان میں کچھ تقریر کی تھی، آپ کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اللہ قسم کھا رہا ہے، عصر کی قسم، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، یقیناً انسان گھاٹے میں ہے، سوائے ان کے جو لوگ ایمان لے آئے، اچھے کام کرتے رہے، آپس میں حق کا حکم صبر کی وصیت کرتے رہے، ان کے سوا جتنے لوگ ہیں سب کے سب گھاٹے میں ہے۔ دیکھیے گھاٹا کئی طرح کا ہوتا ہے۔ ایک گھاٹا تھا، میں نے 1 لاکھ لگایا تو جب سال گزرا تو کچھ بھی نہیں بچا، یہ بھی گھاٹا ہے کہ انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا، یہ بھی گھاٹا کہلاتا ہے۔ میں ایک گھاٹا اور ہے، میں بینک گیا، میں نے 1 لاکھ روپے کا لون لیا اور لون اس کاروبار میں لگایا، جب سال گزرا تو میرا وہ 1 لاکھ بھی ختم ہو گیا۔ یہ جو 1 لاکھ ختم ہوا یہ تو ختم ہو گیا، مگر اس کا بیاج جو ہے میرے اوپر ہر وقت بڑھ رہا ہے۔ یہ جو گھاٹا ہے یہ کبھی کہ اللہ بیان کر رہا ہے، رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی کتاب، نور سے مراد کتاب ہے، جبکہ نور تھا۔ چلیے کتاب لے لیے، دوسری آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ میرے امی پیغمبر کے قدم پر قدم کرتے ہیں، جس کو اپنے تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ نبی جو اچھے کام کا حکم دیتا ہے، برے کاموں سے روک دیتا ہے، صاف ستھری حلال چیز پر حلال کر دیتا ہے، گندی چیز ناپاک چیز حرام کر دیتا ہے، جو وزن تمہارے کندھوں پر تھا، جو پھندے تمہارے اوپر پڑے تھے اس کو ہٹا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے اس نبی پر جو لوگ ایمان لائے اس کی عزت کی اور اس کی مدد کی، اور وہ نور جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے اس کی پیروی کی، یہی لوگ اپنی دلی مرادیں پائیں گے۔ یہاں بھی نور کا ذکر ہے، مگر نور سے مراد پیروی نور بھی کرنا ہے جو رسول کے ساتھ اتارا گیا ہے، مگر یہاں بھی لوگوں نے نور سے مراد کتاب لی۔
अल्लाह कह रहे तीसरी आयत में, ये अहले किताब मेरा पैगंबर आ चुका, जो कुछ किताबें खुदा ने है, जो कुछ तुम छुपाया करते थे, जो कुछ जाहिर करते थे, कुछ तो साफ साफ बयान कर देगा, कुछ आमदन जान बूझ कर दरगुजार करेगा। तुम्हारे पास तो एक चमकता और नूर और साफ साफ बयान करने वाली किताब आ गई। इस आयत में नूर भी आया है और किताब भी आई है। लेकिन ये नहीं है कि तुम अपना रुख मगरिब की तरफ कर लो या मशरिक की तरफ कर लो। नेकी उसकी है जो अल्लाह पर, उसके रसूल पर, उसकी किताबों के दावे जो थे वो अमली सूरत में आए। यानी जब तक कि अमल नहीं होगा दावे खोखले। मनसब किसी का नहीं है, आज है कल खत्म हो जाए। ये नहीं कि मनसब हमेशा रहना है, आज इनके पास है कल कोई दूसरा आएगा। मगर जो उनकी परहेजगारी और उनके काम है वो नहीं रोक सकता। मनसब छीन सकता है आदमी, कामों को नहीं रोक सकता, क्योंकि काम वो है जो अल्लाह के लिए है। मनसब दुनिया के लिए है, काम अल्लाह के लिए है। जो लीडर होता है उसका काम एक ड्राइवर का होता है। हम एक बस में सफर कर रहे थे, हम सो भी रहे थे, जाग भी रहे थे, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, मगर जो ड्राइवर था उसको हल्की सी झपकी आई